بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبة سيدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ. یا ایھا الناس انا قد اصبحنا فی دہر عنود وزمن شدید يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. فرمایا اے لوگو، ہم ایسے ضد اور عناد کے زمانے میں جی رہے ہیں اور ایسے شدید زمانے میں وقت گزار رہے ہیں کہ جس میں محسن کو برا سمجھا جاتا ہے، احسان کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جس میں ظلم اور سرکشی زیادہ ہو گئی ہے. ہم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے، اور ہمیں آنے والے واقعات اور قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دن ہمیں دبوچ لے گی. یا موت مراد ہے کہ موت کا ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ایک دن وہ ہمیں دبوچ لے گی. فالناس علی اربعۃ اصناف، فرمایا کہ لوگ چار قسم پر ہے. منہم من لا یمنہ من الفساد فی الارض الا مہانۃ نفسہ وکلا حدہ ونہیض وفرہ. فرمایا ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو زمین میں فساد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں مگر صرف اپنی ذات کے لیے، غیروں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنا فائدہ اور اپنا نقصان مد نظر ہے، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہے، دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ جو مرضی ہو، جو ظلم ہو، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ پہلا گروہ ہے لوگوں کا. ومنہم المسلط لسیفہ المجلب برجلہ الملعن بشرہ قد اشرط نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتزعہ او مقنب یقودہ او منبر یفرعہ ولبس المتجر ان تراہما لنفسک ثمنا وممالک عند اللہ عوضا. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے اور شر و فساد برپا کیا جائے، اور یہ لوگ اپنے دین سے دور ہے. یہ محض دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی شان و شوکت کو نمایاں کرنے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی عوض نہیں ہے، کوئی انعام و اکرام نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے اس گناہ کی وجہ سے رب العالمین کے عذاب میں ہوں گے. منہم من یطلب الدنیا بعمل الآخرہ ولا یطلب الآخرۃ بعمل الدنیا قد طامن من شخصہ وقارب من خطوہ وشمر عن ثوبہ وزخرف نفسہ للامانۃ واتخذ ستر اللہ ذریعۃ للمعصیہ. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب ہے آخرت کے عمل کے ساتھ، یعنی عمل تو آخرت والا کرتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصود آخرت حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دنیا حاصل کرنا ہے. جیسے وہ دیندار لوگ جو دین کا کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کو اچھا سمجھے، لوگ ان کے پاؤں میں دنیا کے خزانے ڈھیر کر دے اور دنیا حاصل کرے. یعنی وہ دین پر عمل اس لیے کرتے ہیں اور دینی کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کو مل جائے، پیسے ان کو مل جائے، عہدے ان کو مل جائے، اس لیے وہ دنیا کا کام کرتے ہیں، اللہ کے آخرت کا کام کرتے ہیں
دین کا کام کرتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ مراد ہے کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا کے طالب ہے اور دنیا کے عمل کے ساتھ آخرت کے طالب نہیں ہے، یعنی وہ دنیا میں ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کو آخرت ملے، بلکہ وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو دنیا ملے۔ اور یہ لوگ اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال چلن سے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اصل میں اس سے مقصد ان کا یہ ہے کہ دنیا حاصل کی جائے۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو گناہوں کا ذریعہ بنا رکھا ہے، یعنی اللہ نے ان پر جو پردہ پوشی کی ہے، اس پردے میں جو اللہ کا پردہ ہے اصل میں صلحاء کا لباس ہے، اولیاء کا لباس ہے، اس میں چھپ کر یہ لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے کہ یہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں صلحاء کا لباس پہنتے ہیں، ان کا طرز اختیار کرتے ہیں، ان سے مقصود ان کا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمِلْكِ زَؤُولَةَ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعَ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْ بِهِ الْحَالُ عَنْ أَمَلِهِ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وتزين بلباس الزهدة وليس من ذلك في مزاح ولا مغزى وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وراق دموعهم خوف المسجع فهم بين شريد وبين خائف منقمع وساكت مكعوم وداع مخلص وموجع سكلان قد احتملتهم التقية وشملتهم الذلة فهم في بحر أجاج أفواههم زامرة وقلوبهم قرحة قد وعزوا حتى ملوا وقهروا حتى ظلوا وقتلوا حتى قلوا فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حسالة القرز وقرارة الحلم واتعظوا بمن كان قبلكم بمن كان فيكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم وارفضوها ذميمة فقد رفضت من كان أشغف بها منكم وعلى رسلكم إذا ذكره الله شيئا غيره وإذا حب شيئا يسره۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قناعت کو اور زہد و تقوی کو اپنا لباس بنا لیا ہے اور اپنی آنکھوں کو نیچے کیا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں اور قبر کے خوف سے ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور انہوں نے تقیے کا لباس پہن رکھا ہے اور ذلت ان کو ہر طرف سے ڈانپ لیتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے حقیر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ ہے اور ان کے دل جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں، زخمی ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی لوگوں کے طرح تم بھی ہو جاؤ کہ تمہاری آنکھوں میں دنیا حقیر چیز لگے اور ان لوگوں سے تم بھی نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی کام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے وہ کام آسان فرما دیتے ہیں اور وہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔